ڈیڈ لاک ہے تو اس ڈیڈ لاک کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فریقین آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تو آپ تھرڈ پارٹی کو ادارہ انوالو کریں، کمیٹی بنا دیں، آئینی ماہرین پر مشتمل کمیٹی ہو، وہ کمیٹی سب کی رائے سنے، سارے سٹیک ہولڈر کی رائے سنے اور فائنڈنگ دے، اور جو فائنڈنگ ان کے سامنے اس پر عمل کریں۔ ویسے کہ ولزا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس پر ہم کسی دن ڈیبیٹ کریں گے، لیکن یہ جو بات کہتے ہیں نا جی کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اس کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے مراد کو آزاد کشمیر کی آئین کی 12ویں ترمیم میں، تو پنجاب کی پیرٹی اور مرکز کی پیرٹی والا اصول بیان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت سلیم بابر صاحب کے دور میں 2019 سے 20 میں ایک کیس کیا تھا آزاد کشمیر کی الیکشن کمیشن والوں نے اپنی مراد کو پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ممبران نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کے ممبران کے برابر مراد کا، اور جواز انہوں نے یہی پیش کیا تھا کہ پیرٹی کا اصول آزاد کشمیر میں یہی چلتا ہے سرکاری ملازمین کے لیے، خاص کر ججز کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے، کہ جو پنجاب میں یا جو مرکز میں ہوگا وہی نافذ ہوگا۔ تو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے اس کے لارجر بینچ نے حضرت سلیم بابر صاحب بھی اور دوسرے میرا خیال مرحوم شہراز کیانی صاحب تھے، انہوں نے ان کی اس موقف کو مسترد کر دیا تھا اور ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور بعد میں یہ پھر اس کیس کو سپریم کورٹ لے گیا، اور سپریم کورٹ سے بعد میں باوجود انہوں نے اپنے وہ درخواست ریٹ پٹیشن واپس لے لی تھی۔ تو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کی روشنی میں پنجاب اور مرکز کا وہ پیرٹی والا اصول آزاد کشمیر میں بالکل لاگو نہیں دے سکتے۔ وہ اس پر میں چاہتا ہوں کسی دن ہم ڈیبیٹ کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ بار بار لوگ جو کہتے ہیں جی کہ مرکز اور پنجاب کا پیرٹی کا اصول یہاں لاگو ہوتا ہے، یہ ایسا بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے اپنے مالی، اپنے انتظامی، اپنے ایگزیکٹو اور طرح کے مسائل ہیں، ان کو مد نظر رکھ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اب بھی امید کی کرن ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ فریقین دوبارہ بیٹھیں اور جن چیزوں پر ڈیڈ لاک ہے وہ تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دیں